ترغیب اور ترہیب، ترغیب اور ترہیب کے نام سے کتابیں لکھی، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ترغیب اور ترہیب کے نام سے، کتابیں مرتب کی گئیں اور باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں ترغیب اور ترہیب کے نام سے۔ ترغیب اور ترہیب یہ دو لفظ ہے، حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہے۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل کی اتنی فضیلت، اتنی خوبیاں، اتنے گناہوں کی مغفرت، اتنے اجر و ثواب کا تذکرہ کر دیا جائے کہ آج سننے والے کے دل میں اس عمل کے کرنے کی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے، اس کو ترغیب کہا جائے، اسی کو فضیلت کہتے ہیں۔ الترغیب فضیلت، فضیلت آ گئی، اور الترہیب، ترہیب کہتے ہیں کسی غلط چیز، کسی گناہ، کسی برے عمل کے متعلق جو اللہ اس کے رسول نے وعید سنائی ہے، عذاب بتایا ہے، اور جو کچھ خبریں دی گئی ہیں عذاب قبر کے، عذاب نار کے، اللہ تعالیٰ کے غضب کی، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی، دنیاوی عذاب و تباہی و بربادی کی، انسان جب کسی کو کسی گناہ برائی سے روک رہا ہے تو اس برے عمل کی اتنی سزائیں، نبی کی اتنی حدیثیں، اتنی باتیں، قرآن کی ایسی آیات، اتنا زیادہ وہ بیان کر دے، ایسی حدیثیں بیان کرے، ایسی آیات، جن آیات اور عذاب میں، جن آیات اور حدیث میں اس برے کام کے کرنے والے کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، تباہی بربادی کی، اور وہ انسان سننے کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، اتنا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے کہ آدمی اس کام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے ترہیب، ترغیب اور ترہیب۔ تو بہت سارے اہل علم نے ترغیب اور ترہیب کے نام سے کتابیں لکھی۔ اس نام سے سب سے پہلی کتاب جو نقل کی گئی، لکھی گئی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ایک تو امام دمیاطی رحمت اللہ علیہ ہے، نمبر 2 خاص کر ترغیب و ترہیب کے نام سے ابو القاسم الاصبہانی رحمت اللہ علیہ، ابو القاسم الاصبہانی رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی الترغیب والترہیب، جس کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ اصبہانی رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب الترغیب والترہیب سے پہلے اتنی بڑی کتاب، اتنی جامع معنی کتاب دنیا میں کسی نے نہیں لکھی تھی۔ اصبہانی نے کتاب لکھی جو دنیا میں سب سے بڑی کتاب تھی، الترغیب والترہیب للاصبہانی۔ لیکن پھر ایک عرصے کے بعد مصر کے اندر ایک عالم پیدا ہوئے جن کا نام عبد العظیم بن عبد القوی، عبد العظیم بن عبد القوی، یہ 581 ہجری میں پیدا ہوئے اور 656 ہجری میں انتقال کیے، یعنی 7ویں صدی ہجری کے یہ عالم ہیں، 7ویں صدی، 6ٹھی صدی ہجری کے اواخر اور 7ویں صدی ہجری کے نصف اول ان کا زمانہ تھا۔ انہوں نے بہت سارا علم حاصل کرنے کے بعد حدیث کا علم حاصل کیا، مکے مدینے چاروں طرف گئے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی،
تو ایک بے مثال کتاب لکھی الترغیب والترہیب. یہ دوسری کتاب ہے اس نام کی، الترغیب والترہیب. اس کتاب کے اندر تقریباً 20-25 کتابیں بڑی بڑی 25-30 کتابوں کا مطالعہ کیا، سامنے رکھا، اور ان کتابوں کے اندر 20-25 یا 30 کے اندر جتنی بڑی بڑی کتابیں محدثین کی تھی، بخاری، مسلم، ساری چیزیں، مسند احمد بن حنبل، اور الترغیب والترہیب ابو القاسم اصبہانی کی، ان تمام کتابوں کو رکھ کر کے ایک بہت بڑی کتاب تیار کی. اس کا نام رکھا الترغیب والترہیب. الترغیب والترہیب. یہ کتاب جو ہے الترغیب والترہیب، یہ دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائل کے پر سمجھی جاتی ہے، فضائل اعمال پر. یعنی فضائل اعمال یعنی ایسی احادیث ہر باب میں، ہر وہ عمل، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، معاملات سے ہو یا عبادات سے ہو، کاروبار سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، ہر وہ عمل جس پر نبی علیہ السلام نے اجر و ثواب کی بشیرت سنائی ہے، کوئی فضیلت بتائی ہے، ان تمام احادیث کو اس کتاب میں انہوں نے اکٹھا کر دیا اور نام رکھا الترغیب والترہیب. الترغیب والترہیب. اس کتاب کو بہت سارے اہل علم نے سراہا، اور اہل علم نے بتایا کہ لم یسن مثلہ، اس جیسی کتاب فضائل کے بیان میں اور اللہ تعالی کی نافرمانی پر وعید سنانے بیان کرنے میں اس سے بڑی کتاب آج کائنات میں موجود نہیں ہے. الترغیب والترہیب، جس میں اتنی حدیثیں ہوں اور پھر ہر حدیث کے صحت یا ضعف کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. یہ کتاب بالکل مطبوع ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو جن اعمال کے فضائل بیان کریں گے اور جو فضیلتیں آپ کو سنائیں گے، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اسی کتاب کو آپ کے سامنے رکھیں. لیکن ایک کتاب ہے بہت بڑی، صرف ایک چیز کی فضیلت سننے میں ہو سکتا ہے مہینوں لگ جائے. تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے دوستو کہ ہر عمل کی فضیلت جو اس کتاب میں موجود ہے، ترغیب و ترہیب، امام منذری کی کتاب، اس کتاب میں ہر وہ عمل جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ سب تو نہیں لیکن ہر مسئلے میں، ہر چیز کے اندر کچھ مخصوص احادیث آپ کے سامنے ترجمہ کر کے ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ عمل ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ عمل ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ عمل ہے، اس کی فضیلت میں نبی علیہ السلام نے یہ چیز بیان کی ہے. ہم آپ کے سامنے اسی حدیث سے کچھ منتخب کر کے حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو فضائل سننے کے ساتھ ساتھ فضائل حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.